ہم مسکن سے ملحقہ کمرے میں پہنچے اور مجھے بہت بھوک محسوس ہوئی۔ میں اپنے آپ کو روحانی طور پر تو طاقتور محسوس کر رہا تھا، مگر جسمانی طور پر کمزور ہو رہا تھا۔ جلالی عملیات اور چلہ کشی کے باعث میں پرہیزی غذا کھا رہا تھا۔ میں نے مہر کو اپنی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور اس کے اغوا ہونے کے بعد تمام واقعات بھی بتائے۔ مہر تفصیلاً میری ساری باتیں سنتی گئی۔ مہر بولی، آپ میری توقع سے زیادہ طاقتور اور ارادے کے پکے ثابت ہوئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو بظاہر بہت مضبوط نظر آتے ہیں، وقت آنے پر بہادر اور ثابت قدم ثابت نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی عملیات میں دلچسپی نہیں لی اور پہلا چلہ ہی کامیابی سے مکمل کر لیا۔ میں آج آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنا پہلا چلہ مکمل نہ کر پائے اور ڈر جائے تو وہ پوری زندگی دوبارہ چلہ نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے نہ صرف اپنی پڑھائی مکمل کی بلکہ اپنے والد کا انتقام بھی لیا اور میری جان بھی اس شیطان سے بچائی۔ مہر کے لہجے میں احترام اور تشکر بھرا تھا۔ میں نے مہر سے موقع جانتے ہی آخر پوچھ ہی لیا، مہر، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ وہ پہلے تو حیران ہوئی اور آنکھیں کھلی رہ گئیں، پھر ساتھ ہی شرما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اسبات میں سر ہلانے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں مسرت کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا جیسے وہ بھی یہی کہنا چاہتی ہو۔ بولی، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ میں نے جس دن سے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا ہے، میری بھی یہی خواہش ہے، مگر میں یہ بات شاید آپ کو کبھی کہہ نہ پاتی، کیونکہ میں ایک جن زادی ہوں اور آپ ایک انسان۔ ہم دو الگ قسم کی مخلوق ہیں۔ میں نے کہا، میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ بولی، سچ؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا، میں نے جنیدی سے تمہارا تعارف کروایا تھا نا؟ وہ بولی، ہاں۔ میں نے کہا کہ جب اس میں چلہ کے بعد مجھے انگوٹھی دی تو میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور بہت سی باتیں پوچھی۔ میں نے اسے براہ راست تو نہیں کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، مگر پوچھا، اگر کوئی انسان کسی جنزادی سے شادی کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس پر جنیدی نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے مجھے اس راز سے آگاہ کیا۔ وہ بولا، اگر ایک جنزادی انسانی روپ میں حاضر ہو جائے اور کوئی انسان ان خفیہ کلمات کو پڑھتے ہوئے اس کے بالوں کو یوں باندھ دے تو وہ خود بھی کبھی اپنا روپ نہیں بدل سکتی۔ جب تک کہ اس کے بال کھل نہ جائیں تب تک وہ بالکل انسان بن جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے مہر سے اس کی رضامندی جاننا چاہی اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی، میں اس عمل کے لیے رضامند ہوں۔ میں فوراً بولا، ٹھیک ہے، میں ابھی گھر جا کر امی جان کو آگاہ کر دیتا ہوں اور ان کی رضامندی کے بعد ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور شرم سے سر جھکا لیا۔ ہم دونوں گھر کی طرف نکل پڑے۔ شام سے پہلے ہم گھر تھے۔ والدہ کو گھر میں پہنچتے ہی سلام کیا۔ امی جان نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور پھر کچھ دیر بعد کھانے کی میز پر میں امی جان کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے تفصیلاً سارا قصہ امی جان کو بتایا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور میرے چلہ کی کامیابی اور باپ کے انتقام پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب کچھ ان کے لیے اچنبے کی بات نہیں تھا، کیونکہ یہ سب ہمارے خاندان میں برسوں سے چلا آیا ہے۔ والد صاحب بھی چلہ کشی کرتے تھے اور والدہ بھی ان سب باتوں اور ان پیچیدگیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ پھر میں نے جب مہر سے شادی کا اندیا دیا تو پہلے وہ جیسے کسی سوچ میں پڑ گئیں، پھر بولی کہ اگر تو وہ مکمل انسانی شکل میں آ جائے تو پھر پہلے میں اس کو ملوں گی، پھر فیصلہ کروں گی۔ اس پر میں نے مہر کو دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئی، لیکن امی جان ابھی مہر کو دیکھ نہیں سکتی تھیں کیونکہ چلہ کشی کی وجہ سے میری آنکھوں کا پردہ ہٹ گیا تھا۔ اس پر میں نے مہر سے پوچھا اور اس کی اجازت سے مغرب کے بعد اس عمل کو شروع کیا۔ میں نے وہ کلمات جو جنیدی نے مجھے یاد کروائے تھے پڑھتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر مہر کے بال باندھنا شروع کیے۔ جیسے ہی میرا عمل مکمل ہوا، امی جان کو مہر بالکل اسی طرح نظر آنے لگی جیسے مجھے آ رہی تھیں۔ میں مہر سے بولا کہ اب امی جان بھی تمہیں دیکھ سکتی ہیں، آج سے تم بھی ایک انسان ہو۔ اس کے بعد امی جان اور مہر دیر تک آپس میں ہنسی مذاق کرتے رہے۔ میں عشاء کی نماز مسجد میں ادا کر کے گھر آیا اور امی جان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب مہر امی جان کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ ہم نے نکاح کا ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا اور کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ مہر کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ مہر کو پورا نقاب کروا کر گواہان کی موجودگی میں کچھ رشتہ دار اور کچھ محلے والے اور ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے اور ایک اچھی زندگی ہماری منتظر تھی۔ 1 سال بعد اللہ پاک کے کرم سے ہمارے گھر ایک پیارا سا بیٹا ہوا
जिसका नाम मेहर ने मोहसिन रखा, और इस तरह हमारे घराने में रूहानी उलूम की किताब का एक नया वारिस आ गया।